السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی سوالات شروع کریں۔ حافظ عبدالرب صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسامہ عثمانی صاحب، وعلیکم السلام۔ محمد صاحب صاحب، وعلیکم السلام۔ سوالات شروع کریں اب۔ سلام دعا ایک بار کافی۔ پہلا سوال ہے سمر شعیب صاحب کا۔ اچھا، انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی سے نوازے۔ ابو یحییٰ الیافعی صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے سلام کے بعد موجودہ ماحول میں عوام الناس کو علماء سے جوڑنے اور اہل علم کا مقام و مرتبہ اجاگر کرنے کے لیے کیا کریں؟ آج اہل علم کو محض ایک مسجد کے ملازم یا کسی مدرسے میں ذمہ دار کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ امت اسلامیہ کا اور بالخصوص ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ علماء کو ان کے مقام پر نہیں رکھا جاتا۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام نے جو کچھ علم دیا وہ علم آج ہمارے پاس علماء کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ انسان دن بھر میں 3 بار 4 بار کھاتا ہے، لیکن سانس ہر لمحے میں لیتا ہے، اور انسان کو اگر یہ نہ پتہ ہو کہ سانس کیسے لینی ہے اور سانس لینے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علم نہ ہو تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو فرمایا کہ یہ سانس لینے کے ساتھ ہمیں علماء سے جڑنے اور علم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ علم جو ہے انسان کی سانس ہے، اس کے بغیر انسان دنیا میں اور آخرت میں نجات نہیں پا سکتا ہے، اور یہ علم علماء کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ علماء کو مسجد کا امام، خطیب، ملازم سمجھ کر کے مسجدوں تک محدود کر دیا گیا ہے، اور یہاں تک صورتحال ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہ خطبہ دے سکتے ہیں۔ مسجد کے متولی کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی تو اگلے دن ان کو نکال دیا جائے، معمولی تنخواہوں پر ان کو زندگی گزارنی پڑے، اپنی زندگی آرام کے ساتھ گزارنے کے امکانات ان کے پاس نہ ہوں۔ یہ پوری امت اور پوری قوم کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اگر کسی قوم میں علماء کے ساتھ ایسا وتیرہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس قوم کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اہل علم کو ان کا مقام دیا جانا چاہیے، ان کی عظمت کو سمجھا جانا چاہیے، اور ان کو پورے احترام کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے، اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ اب اس کے لیے ان کے دروس ہوں، ان کے خطبات ہوں، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے قرآن و سنت کی تعلیم لی جائے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ محمد صاحب کا سوال ہے، اخوت و بھائی چارگی کو بڑھاوا دینا اسلام کے شعائر میں سے ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک طرف صلہ رحمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، برے وقت میں مدد کی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف جب ان کا وقت آتا ہے تو ایسا حسن سلوک نہیں کرتے بلکہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا اپنی ضرورت کے وقت سامنے والے پر سختی کر سکتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیے، دنیا جو ہے مفاد پرستی کی دنیا ہو گئی ہے۔ آدمی کی اپنی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو دوسروں کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص حقیقت میں ضرورت مند ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کی ضرورت کو مکمل کریں، اس کو بھیک نہ مانگنی پڑے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے ساتھ پریشانی ہے اور لوگ اس کی پریشانی کو نہیں سمجھ رہے، جیسا کہ آپ نے کہا، تو ایسی صورت میں وہ اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔
اگرچہ یہ نوبت آنا اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرہ اسلامی ڈھنگ پر زندگی نہیں گزار رہا. اگر لوگ معاشرے میں اسلامی ڈھنگ پر زندگی گزاریں تو لوگوں کو بھیک مانگنے یا سوال کرنے کی نوبت تک نہیں پہنچنا پڑے گا. لہذا ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. محمد یوسف خان صاحب کا سوال ہے مسلمانوں کے فوت شدہ بچوں کا کیا حکم؟ جو نابالغ بچے ہیں مسلمانوں کے وہ یقیناً جنتی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہوئے تھے لیکن مستقبل میں وہ توحید پر چلنے والے تھے. جہاں تک کافروں کے بچوں کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اگرچہ اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی اگر عقل و شعور سے پہلے فوت ہو گئے تو جنتی ہیں انشاءاللہ. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے لیکن مسلمانوں کی خدمت کے لیے ان کو متعین کیا جائے گا. اس طرح کا تصور بعض جگہوں پر ملتا ہے. بہرحال نابالغ جو بچہ ہے جو مکلف نہیں ہوا تو اس کے بارے میں اصل تو یہی ہے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا. کیا؟ ہاں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. بچے جو ختم ہو گئے عام طریقے سے وہ عالم الارواح میں چلے گئے. اب ان کے ساتھ آخرت میں اللہ رب العالمین جو سلوک کرے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ نابالغ تھے تو جنتی ہیں انشاءاللہ. مسلمان ہو یا جو بھی ہو، اصل یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں انشاءاللہ. محمد وجید احمد صاحب کوئی ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں پی ایف آئی کے بارے میں آپ جیسا بولتے ہیں اس طریقے سے آر ایس ایس والے بھی بولتے ہیں. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ کسی چیز کو بولنے سے اگر کسی کی موافقت لازم آتی ہے تو کیا اس چیز کو بولنا چھوڑ دیا جائے؟ بھائی اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو ہے شرک مت کیجئے، اور کوئی ایسا شخص جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، زناکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ آپ سے کہے کہ شرک مت کرو، تو کیا اس کی میری بات اس کے موافق ہونے کے نتیجے میں اپنی بات کہنا چھوڑ دوں گا؟ آر ایس ایس والے صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور میں ان کا مکلف نہیں ہوں. وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے وہ سمجھیں، ان کو اس کا جواب دینا ہے. لیکن میں اپنی بات کہنے کا مکلف ہوں، لہٰذا مجھے اپنی بات کہنے کا پورا حق حاصل ہے، اور میں نے جو بھی بات کہی ہے وہ دلائل کی روشنی میں کہی ہے. لہٰذا پی ایف آئی جیسی گمراہ جماعت کا ساتھ دینا یا اس کے ساتھ چلنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں وہ ساری خرابیاں موجود ہیں جو میں نے اپنے ویڈیوز میں کہی ہیں. صحابہ اکرام کی توہین، خلافت کا جھوٹا دعویٰ، خوارج کے موقف کو اختیار کرنا. پھر سے دہرا دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی اور مرچی لگ جائے، لیکن کیا کر سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے چھوٹا سا بیان دیا، اس کے بعد اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے بار بار کہ میں بار بار اس پر بولوں، تو ایسا نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک عالم نے اپنی ذمہ داری پر کوئی بات کہی ہے تو اس پر اعتماد کر کے، دلائل کی روشنی میں بات کہی گئی ہے تو اس پر اعتماد کر کے اس کو ماننا چاہیے. اس میں بال کی کھال نکالنا یہ اچھی چیز نہیں. سمر شعیب صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ خطبات جمعہ، ابھی خطبہ جمعہ جو گزرا ہے آپ اس کو دیکھ لیں. 20 رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیشہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر یعنی 11 رکعت تراویح پڑھی ہے. وہ وہی وتر ہے وہی تراویح ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. جماعت رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. وہی چیز ہے. اگر آپ کو پھر سے اٹھنا ہے تو آپ اسی کی تکمیل کیجئے، 11 رکعت سے زیادہ نہ ہونے دیجئے. زیادہ سے زیادہ آپ اس وقت اٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ نفلی نماز کوئی پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں، نفل کی نیت سے کچھ اور پڑھ لیں. لیکن تراویح یا قیام اللیل یا تہجد کی نیت سے آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. ہاں نہیں، اصل وہی ہے، وہ 11 رکعت پوری رات میں جب چاہیں پڑھیں. جی جو چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو اختیار ہے، نفلی نماز ہے. آپ چاہیں تو عشاء کے بعد بالکل نہ پڑھیں، بعد میں اکیلے پڑھیں.
کوئی مذائقہ نہیں، آپ اختیار کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے اس چیز کا، 4 ادھر پڑھ لیں، باقی بعد میں پڑھیں، کوئی مشکل نہیں۔ آصف ریان میواتی صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ محترم بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ آنے والے جمعے کو انشاءاللہ جودھ پور راجستھان آ رہے ہیں، اللہ آپ کو صحیح سالم پہنچائے، آمین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا موقع مل جائے گا۔ ارے ان سب چیزوں کو بہت زیادہ وائرل مت کیا کیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تعظیم بابو صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے شیخ نظر کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا شرط کے ساتھ نظر جائز ہے یا نہیں؟ مثلا میں کہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد میں 1000 روپے دوں گا، تو کیا کام ہونے کی صورت میں 1000 دوں گا، ایسا کرنا یا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے نظر جو مانی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں منت مانگنا، منت مانگنا یا منت مانگنا، نظر ماننا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایسا کروں گا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ انما یستخرج من البخیل، کہ ایک کنجوس آدمی سے کوئی چیز نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، لیکن اگر انسان نے نظر مان لی ہے تو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اگر پورا نہیں کرے گا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لہذا نظر ماننے کے بعد اس کی تکمیل کرنا یہ واجب ہو جاتی ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نظر ماننے کی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے اسلام میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بخیل کی جیب سے کچھ نکالنے کا ذریعہ ہے، لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی صدقات و خیرات کرے۔ قطر کے ویزے والے اللہ رحم کریں ان لوگوں پر۔ اسحاق خان صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے مشترکہ فیملی میں رہنا صحیح ہے یا نہیں؟ مشترکہ فیملی میں آدمی رہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پردے کا، اختلاط کا، غیر اسلامی چیزوں کا ماحول نہ بننے پائے، مطلب پردے کا اہتمام کیا جائے، بے پردگی نہ ہو، جن لوگوں سے پردہ ضروری ہے مشترکہ فیملی میں رہنے کے باوجود ان سے پردہ کرنے کا اہتمام کیا جائے، وہ خواتین سامنے نہ آئیں، ان چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے تو مشترکہ فیملی میں رہنا جائز ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے اپنے طور پر رہے۔ احد عبداللہ صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ کب کھلے گا؟ آن لائن میں پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے، صلاحیت بالکل ہی نہیں بن پا رہی، کم از کم آخر کے 2-3 کلاس کی پڑھائی تو آف لائن کر سکتے ہیں۔ دیکھیے صلاحیت تو آنے کے بعد بھی بنے گی نہیں بنے گی، اب تو میں دیکھوں گا آپ کی آ کر کے انشاءاللہ۔ ہاسٹل کا بھی نہیں ہوا، ہاسٹل کی پرمیشن نہیں ہے، اس وجہ سے اگر آپ لوگ باہر آ کر کے رہتے ہیں، کلاس کرتے ہیں، تو وہ بھی مسائل ہیں، آپ کے تحفظات کا مسئلہ ہے، لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد سے یا بقرعید کے بعد سے کھل جانا چاہیے، امید ہی۔ محمد یاور صاحب کہہ رہے ہیں گٹکا کھا کر کے مرغا ذبح کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ آپ مطلب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ مرغا ذبح کرنے سے ڈرتے ہیں تو نشہ کر لیتے ہیں کہ ڈر نکل جائے، ایک صورت تو یہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ مرغا ذبح کرنا الگ مسئلہ ہے اور گٹکا کھانا الگ مسئلہ ہے۔ گٹکا کھانا سرے سے حرام ہے، اس کو مرغا ذبح کرنے سے نہ جوڑا جائے، ٹھیک ہے؟ گٹکا کھانا سرے سے حرام ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شراب پی کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا، یا کوئی ایسا کام کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں، چوری کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا، تو یہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں، آپس میں تضاد ہے ان میں۔ چوری کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، ویسے ہی گٹکا کھانا حرام ہے۔
اب انسان گٹکا کھائے گا تو اس کو گناہ ملے گا. اب گٹکا کھا کر کے وہ مرغہ ذبح کرے یا بغیر کھائے مرغہ ذبح کرے, اگر اسلامی طریقے سے مرغہ ذبح کرتا ہے تو مرغہ ذبح کرنا جائز ہوگا, لیکن گٹکا کھانے کا گناہ اس کو اپنی جگہ پر ملے گا, چاہے وہ مرغہ ذبح کرے نہ یا نہ کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مولانا محمد رفیق صاحب, ان کا سوال ہے کہ اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو آپ کے لیے نیک اور صالح بنائے اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنائے. محمد صاحب, ان کا سوال ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. آپ لکھنے میں غلطیاں بہت کرتے ہیں محمد صاحب. یہاں پر اس سے پہلے اردو زبان کو لکھنے میں غلطی تھی تو میں نے نہیں ٹوکا تھا, لیکن آیات کو لکھنے میں غلطی جو ہے یہ بہت تشویشناک ہے. آیتوں میں غلطی سے معانی بدل جاتے ہیں. بہرحال اس بات کا خیال رکھیں. تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ آیت اور دوسری آیتوں میں جو غلبے کی بشارت دی گئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے تھی بے شک, لیکن کیا یہ آیتیں ہر دور کے مسلمانوں پر منطبق ہوں گی؟ اگر مسلمان واپس دین پر عمل کرنے لگے تب, جبکہ حق پر ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کے نبی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا جبکہ بلا شبہ وہ حق پر تھے. ہر دور کے مسلمانوں پر یہ آیتیں منطبق ہوتی ہیں اگر وہ دین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو غلبہ عطا فرمائے گا. لیکن غالباً آپ غلبے سے مراد حکومت لے رہے ہیں, غلبے سے حکومت مراد نہیں ہوتی, غلبے سے عزت و وقار ہے. ماحول کے مختلف ہونے کے ساتھ غلبے کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں. آپ اللہ کی عبادت پر قادر ہو جائیں, گویا آپ کو اللہ کی عبادت کو انجام دینے پر غلبہ مل گیا. آپ کو عزت و وقار مل جائے, لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو گویا آپ کو عزت پر غلبہ مل گیا. تو غلبہ ملنے سے مراد حکومت نہیں ہے. بسا اوقات حکومت بھی ہو سکتی ہے اور بسا اوقات کوئی دوسری شکل بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس طرح کی آیتوں کو ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ اگر وہ دین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس دور کے ماحول کے لحاظ سے منطبق کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کو حکومت ہی کے تناظر میں دیکھا جائے. اگلا سوال ہے نثار احمد خان صاحب کا. جمعہ کی 2 اذان مشروع ہیں اور اجماع صحابہ ہے, شیخ ابن باز تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ جمعہ کی 2 اذان کہاں مشروع ہیں, کس نے بتایا؟ آپ کہاں سے اجماع صحابہ اس پر نقل کر رہے ہیں؟ وہ جو اذان ہے 2 اذان جو ہے اس کی پہلی اذان اذان سوق ہے. 2 اذان جو جمعے میں دی جاتی ہیں وہ دونوں اذانیں مسجدوں سے نہیں ہیں, یعنی مسجد سے 2 اذان نہیں دی جائے گی. اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ لوگوں تک مسجد کی اذان کی آواز نہیں پہنچتی اور وہ جمعے کے وقت نہیں پہنچ سکیں گے, نظام موجود نہیں ہے, گھڑی وغیرہ کی پریشانی ہے, لوگ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے, تو ایسی صورت میں جمعے کی اذان اصل اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اذان سوق دی جا سکتی ہے, یعنی بازار میں اذان دی جا سکتی ہے. اور اسی بازار کی اذان پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. مسجد سے 2 اذانوں پر صحابہ کرام کا اجماع نہیں ہے. لہٰذا آج کے دور میں بھی مسجد سے 2 اذانیں نہیں کہی جائیں گی بلکہ ایک ہی اذان کہی جائے گی, اور ایک ہی اذان کہا جانا سنت ہے. 2 اذانیں جو ہیں اس کا تصور پہلی اذان کے طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ بازار کی اذان ہے کہ لوگ اذان سن کر کے بازار میں اپنی دکانیں بند کر کے جمعہ کی تیاری کے لیے اپنے گھروں کو یا مسجدوں کو چلے جائیں. یہ اصل میں تصور ہے. دونوں اذانیں مسجد سے دینا اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی اجماع ہے. اگلا سوال ہے محمد وسیم صاحب کو ہی ہیں. میرے نبی نے اپنی زندگی حیات میں صرف 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کی نماز ادا کی, اور وہ بھی تہجد کے وقت, نہ کہ بعد نماز عشاء. پھر ہمارے
سماج میں بعد نماز عشاء جماعت کی تراویح پڑھنے کا ٹرینڈ کیوں ہے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت میں صلاۃ تراویح باجماعت نہیں ادا کرائی تھی، بلکہ رات کی عشاء کی نماز کے بعد کچھ تاخیر سے اور کچھ جلدی طویل نماز تھی تو وہ رات کے اکثر حصے میں ادا کی جاتی تھی۔ 3 روز صرف آپ نے ادا کرائی، جیسا کہ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ہے۔ چوتھے دن صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ سے نہیں نکلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہ نکلنے کا سبب بتایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ اجتماع اور اس طریقے سے جمع ہو کر کے صلاۃ تراویح ادا کرنا اتنا زیادہ پسند آ گیا کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، واجب نہ کر دی جائے، اس وجہ سے میں تراویح پڑھانے کے لیے نہیں نکلا۔ تو یہاں سبب کیا بتایا گیا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ واجب نہ ہو جائے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ یہ خدشہ ختم ہو گیا، اب واجب ہونے کا امکان ختم ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ وہ مانعین زکوٰۃ کے فتنے میں اور بہت ساری دوسرے مسائل میں الجھے رہے اور اس جانب توجہ نہیں دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، جیسا کہ موطا کی امام مالک کی موطا کی روایت ہے کہ ان کے دور میں بعض صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرنا شروع کی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ اب باقاعدہ حفاظ صحابہ کرام کی تعیین کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور پورے رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام باجماعت کیا جانے لگا۔ اور ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے وہ عمل حجت ہے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو۔ سارے صحابہ کرام نے کیونکہ تراویح باجماعت ادا کی، کسی نے اس پر نکیر یا اعتراض نہیں کیا، لہٰذا صحابہ کرام کا وہ عمل کرنا اور سارے صحابہ کرام کا اس عمل پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا شریعت کا حصہ ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں تراویح صلاۃ عشاء کے بعد صحابہ کرام کے طرز پر، عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر 11 رکعات ادا کرنا صلاۃ عشاء کے بعد درست ہے، اور ایسا کرنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ موطا میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حفاظ متعین فرمائے اور ان کو حکم دیا کہ تم لوگ باجماعت 11 رکعات تراویح کا اہتمام کیا کرو۔ اگلا سوال ہے تنویر عالم صاحب کا، غربت کی وجہ سے شیخ کیا لون لے کر کے پڑھنا جائز ہے؟ لون جو ہمارے دور میں چلتا ہے یہ سود کی بنیادوں پر چلتا ہے، لہذا لون لینا جائز نہیں ہے، لون لینا جائز نہیں ہوگا۔ غیر سودی بنیادوں پر کسی سے ادھار لے کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ضیاء الرحمن خان صاحب، کیا شوہر بیوی کے زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتا ہے؟ اگر شوہر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو کر سکتا ہے، یعنی مثال کے طور پر بیوی کے پاس پیسہ ہے یا زیور ہے، وہ زیور کی زکوٰۃ نکالتی ہے اور شوہر پریشان حال ہے، اتنا زیادہ پریشان ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا، تو بیوی اپنی زکوٰۃ کی رقم بجائے کسی فقیر کو دینے کے اپنے شوہر کو دے دے، یہ جائز ہے۔ قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اور مستحق ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ حقدار ہے، اور اس کو دینے پر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ شوہر نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ شوہر پر نان و نفقے کی ذمہ داری، لہذا جس کے اوپر خرچ اٹھانے کی ذمہ داری ہے وہ زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتا جس کا خرچ وہ اٹھاتا ہے۔ اگلا سوال ہے مشاہد عبداللہ صاحب، اگر کوئی شخص صرف قرآن کے آخری پارے عامہ پارے سے رمضان کے پورے ماہ میں تراویح پڑھائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی مذاقہ نہیں ہے،
قرآن مجید کو رمضان میں ختم کرنا ضروری نہیں ہے، ایک ہی پارہ بار بار پڑھیں، چند صورتیں دہرا کر کے پڑھیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پورا ختم کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد صاحب کا پھر سے ایک سوال ہے، آپ سے درخواست ہے کہ رمضان کے دروس ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کریے گا۔ رمضان کے دروس پابندی سے ہو ہی نہیں پاتے ہیں، مصروفیت بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایس روزن صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، ہندوتوا کی سودیسی مسلم والی آئیڈیالوجی کے مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا میں ہندوستانی مسلمانوں کی تہذیبی بقا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو اس سے کس طرح بچنا چاہیے؟ مسلمان دنیا کی کسی بھی تہذیب سے اگر متاثر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا اسلام اس کے اندر باقی نہیں۔ بہت بنیادی سوال آپ نے کیا ہے۔ مسلمان اگر کسی دوسرے مذہب سے متاثر ہے، جیسا کہ آپ نے ہندوتوا کا نام لیا ہے، تو یہ مسلمان کی کمزوری ہے۔ مسلمان کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمان صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک ہر وقت اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، عقائد کو مضبوط رکھے، عقیدے کے دروس حاصل کرے، علماء سے عقیدے کو سیکھے، منہج کی تعلیم حاصل کرے۔ جب وہ عقیدے اور منہج کو مضبوط کر لے گا تو دنیا کی کوئی بھی تہذیب اس کو متاثر نہیں کر پائے گی۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہندوستان ہی میں نہیں، دنیا کے ہر خطے میں یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدوں و منہج کو مضبوط کریں اور دوسرے غیر اسلامی تصورات یا غیر اسلامی تہذیبوں سے تأثر نہ لیں، ان سے متاثر نہ ہوں، بلکہ اسلامی تہذیب پر باقی رہیں اور دنیا کی کسی بھی طاقت میں یا دنیا کے کسی بھی قانون میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے سے کوئی ہم کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا مذہبی اختیار ہے، قانونی اختیار ہے، لہٰذا ہم اپنے تشخص کو باقی رکھیں۔ وہی سوال میں پھر سے کروں گا جو سوال اس طرح کے سوالات پر ہمیشہ کرتا ہوں کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمارے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر کے ہم کو صبح صلاۃ فجر میں مسجد آنے سے روکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسجدوں کو ویران کر کے اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی گربان میں جھانک کر کے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے عقیدے اور منہج کو مضبوط کرنا ہوگا، انشاءاللہ کوئی تہذیب ہم کو متاثر نہیں کر پائے گی۔ ارشد وارسی صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بیڑی بنانے کا کاروبار کیسا ہے؟ جب بیڑی پینا ہی جائز نہیں ہے تو بیڑی بنانے کا کاروبار بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح کا جو بھی کاروبار ہے وہ سب کا سب جائز نہیں ہے۔ جو چیز اسلام میں جائز نہیں ہے اس چیز کا کاروبار بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ محمدی غلام کوئی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک حنفی بھائی نے ایک اسکین دیا ہے، راسل اہل حدیث، اس میں لکھا ہے کہ غربائے اہل حدیث واجب القتل ہیں، کیا بات ٹھیک ہے؟ کسی شیخ صاحب، اگر کہیں لکھا ہے، کسی نے اپنی غلطی سے لکھا ہے تو لکھا ہے، کیا کریں گے اس میں؟ بھائی کوئی عالم دین اگر کوئی غلط بات لکھ دے، جیسا کہ آپ کوئی ایویڈنس دے رہے ہیں کہ کسی نے PDF دیا ہے، کوئی اسکین کاپی دی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ غربائی حدیثوں کو قتل کر دیا جائے، اگر کسی نے لکھا ہے تو غلط لکھا ہے۔ ایسا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کو قتل کرنا، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اور اس طرح کا فتویٰ اگر کسی نے دیا ہے تو اگر وہ باحیات ہیں تو ان کو رجوع کرنا چاہیے، وفات ہو چکی تو ہو سکتا ہے کہ رجوع کر کے وفات ہوئی، لہذا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ عبد القیوم صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں اور سنابل کے کھلنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اصل میں مشکل یہ ہے کہ میرا نام محمد رحمانی ہے، نریندر مودی نہیں۔ میں کیسے بتا دوں؟ میں بار بار طلبہ سے کہتا ہوں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک حکومت کی گائیڈ لائن نہیں آئے گی ہاسٹل کھلنے کے بارے میں، جب تک ہم کیسے کھول دیں گے؟
آپ ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بار بار وہی سوال دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین حالات ایسے بنا دے کہ جلد سے جلد ہاسٹل کھل جائے. اگلا سوال ہے طوبہ خان صاحبہ کا، سلام کر رہی ہیں. سلام کے بعد سوال ہے جب کوئی دوا پی جائے تو کیا اللہ کافی یا اللہ شافی کہنا صحیح ہے؟ بسم اللہ کر کے دوا پی جائے گی، اور اگر مریض کو تسلی دینی ہے اللہ کافی اللہ شافی کہہ کر کے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کہہ سکتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے دوا پی جائے، استعمال کی جائے، اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے. انشاءاللہ اسی سے شفا یابی مل جائے گی. لیکن کبھی کبھار اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. معمول نہیں بنانا چاہیے اس طرح کے عمل کو. معمول بنانے کے نتیجے میں خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ ہمیں بدعت تک لے جائے. عاقب بن اسلام صاحب، ان کا سوال ہے کہ پانی پر دم کر کے پینا کیسا ہے؟ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ پانی پر دم نہیں کیا جانا چاہیے. اصل یہ ہے کہ پانی پر دم نہیں ہونا چاہیے. لیکن کبھی کبھار مجبوری ہوتی ہے. اس طرح کی مجبوری کہ کوئی نیک شخص ہے جس کی دعاؤں میں تاثیر ہے، وہ کہیں دور رہتا ہے، مریض پر دم نہیں کر سکتا، تو اس سے پانی میں دم کرا کر کے مریض کو پلا دیا جائے وہاں سے لا کر کے. یا اسی طریقے سے کوئی مرد ہے اور کسی اجنبی عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور اس اجنبی عورت پر دم کرنا ہے، تو ایسی صورت میں پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے پانی میں دم کر کے اس اجنبی عورت کو پلایا جا سکتا ہے تاکہ پردے کا لحاظ رکھا جا سکے. اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر خاموش رہیں، ویسے سوالات بھی ختم ہو چکے ہیں. جلال احمد صاحب کا سوال ہے کہ نماز کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے تو امام صاحب اپنی مرضی سے دعا کرتے ہیں، اس وقت ہم اپنی مرضی سے دعا کر کے جلدی فارغ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے نماز، فرض نماز کے بعد جو امام صاحب دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنا درست نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ اذکار پڑھے جانے چاہیے، اور انسان بیٹھ کر کے پڑھ سکے تو بیٹھ کر کے پڑھے، ورنہ نکل کر کے چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا یا اجتماعی دعا کا جو تصور ہے وہ درست نہیں ہے، کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن عموماً یہ جائز نہیں ہے، اس کو معمول بنانا، عادت بنانا جائز نہیں۔ اور دعا میں اصل کیا ہے؟ دعا میں اصل یہ ہے کہ انسان اپنے الفاظ میں اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی سے جو دعا کرتا ہے وہ دل کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ امام صاحب ہر آدمی کی مرضی سے دعا نہیں کر سکتے، لہٰذا اس طرح کی دعاؤں سے بچنا چاہیے، اور ائمہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کو بھی اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل بالکل کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں اردو میں دعا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ محمدی غلام محمدی صاحب کوئی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ اہل حدیث لوگ آج اپنے کو اہل حدیث کہنے سے منع کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے، بولتے ہیں کہ اس میں سختی ہے، اپنے آپ کو صرف مسلم بلوایا کرو، قرآن میں بھی مسلم کہہ کر بلایا گیا ہے۔ شیخ ان لوگوں کا رجحان کس طرف جا رہا ہے اور ان لوگوں کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اننی من المسلمین، ہم مسلمانوں میں سے ہیں، یقینی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی بہت ساری شکلیں بن چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور آج کے دور میں نہ جانے کتنے فرقے مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ تصور کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں بالکل صحیح تھا، کیونکہ اس وقت تنہا ایک اسلام تھا۔ لیکن آج کے دور میں یا صحابہ اکرام کے عہد مبارک کے بعد سے ہی جب اسلام میں الگ الگ مکاتب فکر بنے، پہلے اہل الحدیث کا مکتب فکر تھا، پھر اہل الرائے کا مکتب فکر قائم ہوا، پھر دھیرے دھیرے فقہی آراء غالب ہونے لگیں اور الگ الگ مکتب فکر قائم ہو گئے، پھر رافضہ بنے، خوارج بنے، ماتریدیہ بنے، اشاعرہ بنے، مختلف فرقے دنیا میں وجود میں آئے۔ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان ان گمراہ فرقوں کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کہے، جبکہ یہ گمراہ فرقے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں امتیاز کہاں جائے گا؟ آدمی کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ کون سا مسلمان ہے؟ اشعری مسلمان ہے، ماتریدی مسلمان ہے، رافضی مسلمان ہے، خارجی مسلمان ہے، دیوبندی مسلمان ہے، حنبلی مسلمان ہے، شافعی مسلمان ہے، مالکی مسلمان ہے، کون سا مسلمان ہے؟ لہٰذا اسلام کی صحیح شکل اختیار کرنے کے لیے صحابہ کرام ہی کے دور میں بعض القاب منتخب کیے گئے، اور بعض صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو اہل الحدیث کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ یہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے بعد اہل الحدیث کے نام سے موسوم ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری میں اور وفات ہوئی ہے 150 میں۔ انہوں نے اپنے استاذ امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو عامر الشراحیل غالباً نام ہے، ان سے علم حاصل کیا، اور امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 500 صحابہ کرام کا دور پایا، یعنی 500 صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تقریباً، یا علم حاصل نہیں کیا تو کم از کم 500 صحابہ کرام ان کے عہد میں اور دور میں موجود تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تم سے جو بھی فتویٰ نقل کرتا ہوں وہ ان لوگوں سے منقول فتویٰ ہوتا ہے جو اہل الحدیث تھے، یعنی صحابہ اکرام کے لیے جو ان کے دور کے کم از کم 500 صحابہ اکرام ہیں،
ان کے لیے امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ نے اہل الحدیث کا نام استعمال کیا ہے، اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو اہل حدیث یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صفاتی نام ہے۔ جب لوگ اپنے اپنے امام کی فقہ پر عمل کرتے ہیں تو اہل الحدیث جو اپنے نام کو اہل الحدیث سے موسوم کرتے ہیں، یہ ایک صفت اختیار کرتے ہیں کہ تم اپنے امام کی بات مانتے ہو، لیکن ہم وہ باتیں مانتے ہیں جو قرآن مجید یا حدیث رسول سے ثابت ہیں۔ قرآن مجید کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حدیث کہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اہل الحدیث کا معنی یہ ہے کہ اس صفت کے لوگ جو قرآن اور حدیث کو فہم صحابہ کے مطابق لے کر کے چلیں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اہل الحدیث اس صفت کے حامل افراد کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صرف مسلمان کہوں یہ کافی ہے، تو وہ کون سا امتیاز پیدا کرے گا، وہ کون سا مسلمان ہے؟ موجودہ دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ نے اس طرح کی بات پر بہت زور دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی نہ کہیں بلکہ صرف مسلمان کہیں۔ تو میرا سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون سا مسلمان کہیں گے، کس مسلمان کی جانب نسبت کریں گے؟ آج تو مسلمان صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے، قبر کی پوجا کرنے والوں کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے، قرآن مجید کو ناقص کہنے والوں کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو کون سا مسلمان؟ تو اس وجہ سے اہل الحدیث یا سلفی کہہ کر کے ہم اپنی ایک صفت کو واضح کرتے ہیں کہ یہ صفت وہ صفت ہے جو صحابہ اکرام سے ماخوذ ہے، اور صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو اس نام سے موسوم کیا ہے، لہذا ہم بھی اس نام سے اپنے آپ کو موسوم کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، شرف سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلاف سے ماخوذ صفت ہے، ماخوذ نام ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے موسوم کیا، لہذا ہم بھی اپنے آپ کو اس سے موسوم کر کے یہ باور کراتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور سلفی بھی ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ہر اس مسلمان کے طرح کے مسلمان نہیں ہیں جو منکرات کو بھی انجام دیتا ہے پھر بھی مسلمان کہلاتا ہے۔ لہذا امتیاز پیدا کرنے کے لیے یہ صفت ہمارے اسلاف نے اور صحابہ کرام نے بھی اختیار کی ہے، اور ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اگلا سوال ہے محمد قمر الزما خان صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت دنوں کے بعد دیکھا، اچھی بات ہے، کافی بدلاؤ دکھ رہا ہے، اب کس چیز میں؟ ہاں جی، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، میں پروگرام ختم کروں گا، چلیں آپ لوگ چلیں۔ آخری سوال نواز سلفی صاحب کا، کہہ رہے ہیں شیخ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی وہ امامت کرائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نماز چھوڑنا تو کفر ہے؟ دیکھیے، جب تک اس کے اوپر تعین کے ساتھ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا اس کے پیچھے نماز درست ہے، لیکن ایسے شخص کو امامت کے لیے بڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں ایسے شخص کو امامت کی ذمہ داری دینی چاہیے جو نماز کے سلسلے میں غافل ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کبھی پڑھا دیتا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ نماز چھوڑنا مطلقاً کفر نہیں ہے، کفر دون کفر ہے، یعنی کفر کا ایک حصہ ہے، نماز چھوڑنے والا سرے سے کافر نہیں ہوتا، الا یہ کہ نماز کا انکار کر دے یا سرے سے مطلقاً ہمیشہ کے لیے نماز کو چھوڑ دے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہوگا۔ جزوی طور پر نماز میں سستی اور کاہلی کے نتیجے میں وہ کافر نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عشاء کی جماعت کا وقت ہو رہا ہے، بقیہ سوالات انشاءاللہ ان باکس میں جواب دے دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔